سورہ النازعات رکوع نمبر 1 صفحہ نمبر 767 الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفۃ ابصارها خاشعہ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ اذا كنا عظاما نخرہ قالوا تلك اذا کرۃ خاسرہ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ ترجمہ دیکھیے جی، ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں اور ان کی جو آسانی سے کھول دیتے ہیں اور ان کی جو تیرتے پھرتے ہیں پھر لپک کر آگے بڑھتے ہیں، پھر دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں۔ کہو کہ وہ دن آ کر رہے گا جس دن زمین کو بھوچال آئے گا، پھر اس کے پیچھے اور بھوچال آئے گا۔ اس دن لوگوں کے دل خائف ہو رہے ہوں گے اور آنکھیں جھکی ہوئی، تو کافر کہتے ہیں کیا ہم الٹے پاؤں پھر لوٹیں گے؟ بھلا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے پھر زندہ کیے جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا موجب زیاں ہے، وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی۔ اس وقت وہ سب میدان حشر میں آ جمع ہوں گے۔ دیکھیے جی، اس سورت کا نام سورہ النازعات ہے۔ اس میں 2 رکوع ہیں اور 40 آیات ہیں اور یہ مکی سورہ ہے۔ اس سے پہلے جو سورہ گزری ہے وہ بھی سورہ مکی ہے، نبا اس کا نام تھا۔ اس میں بھی 2 رکوع اور 40 آیات تھی۔ اس کی تطبیق یہ ہے کہ یہ سورہ النازعات بھی سورہ نبا کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے۔ تو اس وقت 2 چیزیں تھیں، ایک تو ان کے لیے یعنی مشرکین مکہ کے لیے سب سے بڑا معاملہ اللہ کی توحید کا تھا،
کہ دیکھو جی ایک ہستی ان کے بقول سارے کام کرتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کام کے لیے تو بہت سارے لوگ چاہیے، ملائک چاہیے، وہ کام کرتے ہوں گے۔ اصل میں ہر انسان اپنے انسانی عقل کو سامنے رکھ کر سوچتا ہے، تو جتنی اس کی عقل ہے وہ سمجھتا ہے اتنا ہی ہوگا، حالانکہ اس طرح نہیں ہے۔ اللہ تو وہ ہے جو عقلوں کا خالق ہے، عقلوں کا مالک ہے، اور انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے، اس کا خالق و مالک و رازق ہے۔ دوسری بات جو ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، اس سورہ میں بھی ذکر تھا، اس میں بھی بڑا ذرا ڈیٹیل سے ذکر ہے، اور وہ یہ تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی گویا نعوذ باللہ من ذالک مریں گے نہیں، اگر خدا نخواستہ مر بھی جائیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مرنے کے بعد پھر اٹھیں گے؟ اور یہ اٹھنا ہی ان کے لیے بڑی شرمندگی کا باعث تھا، اس بات کی وہ مذاق استہزاء اڑایا کرتے تھے، یہ ہو ہی نہیں سکتا جی، ایسے ہمیں ڈرانے کے لیے یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ ہماری ہڈیاں ہو جائیں گی، ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، یا ہڈیوں میں سوراخ ہو جائیں گے، وہاں سے ہوا گزر جائے گی، پھر ہمیں اٹھایا جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ تھی اصل بات، یعنی قیامت کے دن اٹھنے کا وہ انکار کرتے تھے کہ ہم مر گئے، بس مر گئے، کسی نے نہیں پوچھنا کہ آپ نے کیا 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 نہیں کیا۔ تو اس صورت میں 5 قسمیں کھائی ہیں اللہ نے، اور 5 قسمیں کھا کر بتایا گیا کہ تم کچھ کر لو، آخر تم نے اٹھنا ہے۔ اور یہ 5 قسمیں جو ہیں یہ اس لیے کھائی گئی ہیں تاکہ بات یقینی ہو جائے، بات پکی ہو جائے، بات تمام تر شک و شبہ سے بالا تر ہو جائے، اس بات کا امکان ہی نہ رہے کہ کوئی اس بات میں شبہ ہے۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں۔ اس سے مراد فرشتے ہیں جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ڈوب کر روح کھینچتے ہیں۔ فرشتے بڑے 4 ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل۔ پہلے تو کتابوں میں پڑھاتے تھے پرائمری میں، آج کل پتہ نہیں۔ جبرائیل کا کام ہے کہ وہ اللہ کا پیغام لے آتا ہے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام تک۔ میکائیل کا جو کام ہے وہ بارشوں کا ہے، ہواؤں کا ہے، ان کی ذمہ داری ہے۔ اسرافیل کا کام ہے کہ وہ سور پھونکے گا، اور عزرائیل کا کام ہے کہ وہ روحوں کو کھینچتا ہے، نکالتا ہے۔ یہ جو اسرافیل ہے اس کا ایک نفخہ اولا ہے، ایک نفخہ ثانیہ ہے۔ نفخہ اولا پہلی سور کی آواز، یہ سواد کے ساتھ سور ہے، پھونکنا، آواز دینا، ایسی آواز جو زیادہ ہو، تیز ہو ذرا۔ وہ یہ ہے کہ جب وہ سور پھونکے گا تو سارے پہاڑ، سارے بڑی بڑی بلڈنگیں، مکانات، بڑے بڑے درخت، یہ سب کے سب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، اور یہ اس طرح کانپے گے، تھر تھرائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اس لیے وہ سوچتے تھے مشرکین مکہ کہ جب ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی تو پھر کیسے پیدا ہوں گے؟ اب یہ کام اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تو فرمائیں گے کن فیکون،
ہو جا تو پس ہو جائے گا، اور وہ اس طرح ہو جائے گا کہ ریزہ ریزہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے ہمارے شعور سے، ہماری عقل کے مطابق، تو وہ ذرے کہاں ہوں گے، لیکن اللہ کے ہاں تو چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ حکم ہوگا اور وہ اکٹھے ہو جائیں گے، وہ دوبارہ چیز بن جائے گی۔